السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ انڈیا کے اندر ایک لڑکی ہے جس نے استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بہودہ الفاظ بولے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، یقین مانیے اس سے بڑھ کر بدبختی اور اس سے بڑھ کر یقین مانیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ پھر انڈیا کے اندر کرونا کے ساتھ تباہی نہ آئے تو اور کیا آئے۔ اور حیرانگی والی بات ہے کہ وہی ہمارا دشمن ہے اور ہم پھر بھی مسلمان پاکستانی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے گئے، اور وہاں پہ ایک لڑکی بےہودہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بول رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ لڑکی جو بےہودہ الفاظ بول رہی ہے یہ کرونا میں کیوں نہیں مر گئی؟ تو دیکھیے وہ دن دور نہیں ہے، ان کے اوپر بھی اللہ پاک اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ تو چلیں ناظرین، ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ویڈیو دیکھیں گے۔ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی اسی حوالہ سے سوال کیا گیا ہے، تو چلیں ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سنت کرتے ہیں، ارے بھیا سنت لے تو پیدائشی کٹھن پیدا کیوں نہ ہوئے تم ہیں؟ یہاں آ کے تو تم سرکمسائز کراتے ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد تو کٹواتے ہو۔ بیوقوف آدمی، اگر تم اتنے ہی اوپر سے آئے ہو تو پھر نیچے کیوں کٹواتے ہو؟ اوپر سے اگر کٹا۔ Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. میں نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا۔ بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن۔ تو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینے سے ہو سکتی ہے، دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، تو پروڈکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگ آف اللہ اینڈ رسول اور ناٹ۔ بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو یقین مانیے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے،
اور اس لڑکی نے بڑی ہی جہالت والی بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ تو چلیے اسی حوالہ سے ہم بھی 2-3 احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 597، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خصائل 5 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ کون سے ہیں؟ فرمایا ختنہ کروانا، نمبر 2 زیر ناف بال منڈوانا، نمبر 3 ناخن تراشنا، نمبر 4 بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، اور نمبر 5 مونچھوں کو کتروانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو اس ظالم عورت نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بارے میں ایسے جملے بولے ہیں، بیہودہ الفاظ بولے ہیں۔ تو چلیے اسی والا سے ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہم آپ کو نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر ہے 6141 نمبر ہے۔ تو چلیے یہ بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 80 سال کی عمر میں، یعنی 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، اور کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جو کواڑی ٹیپ کی طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا، لیکن کچھ نے کچھ لکھا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر کے اندر بھی اپنا ختنہ کیا۔ تو چلیے ناظرین اسی حوالہ سے ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سارے اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بنا ختنہ کے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مرد عورت کے طرف دیکھے گا یا اور عورت مردوں کی طرف دیکھے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت اللہ رب العالمین کی سختی اتنی ہوگی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ پاک کی دہشت اتنی ہوگی، سختی اتنی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہاں پہ ہم سورہ یاسین کی بھی آخری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ سنت طریقہ ہے ختنہ کروانا، اور لیکن جب بندہ میدان محشر میں اکٹھا ہوگا، جب اللہ پاک دوبارہ کھڑا کرے گا تو پھر بندہ ویسے ہی ہوگا جیسے یہ حدیث کہہ رہی ہے، بن ختنہ کے۔ اچھا وہ ہم سورہ یاسین کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آنے والا ایک آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی جی آپ کہتے ہیں بندے نے مر جانا ہے، قبر کے اندر چلے جانا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، خاک کے ساتھ خاک ہو جانا ہے، تو پھر اللہ کیسے زندہ کر لے گا؟ اس نے بسیدہ سی ہڈی پکڑی اور وہ آ کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جس رب العالمین نے آپ کو پہلی مرتبہ پانی کی بوند سے بنا لیا، اس رب العالمین کو ہڈی سے بنانا مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ایسی ظالم عورتیں جو بیہودہ نبی پاک کی سنت کے مطابق الفاظ، سنت پہ بیہودہ الفاظ بولتی ہیں، تو ناظرین دعا کریے گا جو ایسی ظالم عورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بیہودہ الفاظ بولتی ہیں، اللہ پاک ان کو اس دنیا سے اٹھا لے اور اللہ پاک ان کو نیست و نبود فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔